السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله واليك يرجع الامر كله۔ آج ہماری سورہ جو ہے سورہ قیامہ مکی سورت ہے۔ اس میں 40 آیات ہے، 2 رکوع ہے، 199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہے۔ اور جیسا کہ اس میں جو مضمون ہے قیامہ کا، تو پوری سورہ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت جو آنے والی ہے، اور موت کا بھی ذکر ہے جو قیامت صغریٰ ہے جو جلد آنے والی ہے، تو دونوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں قیامت کی قسم کھائیے، جس سے قیامت کے دن کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ قسم سے پہلے لا سے شروع ہو رہی ہے، یعنی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا یہاں پر زائد ہے، یعنی ایکسٹرا ہے، جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ یہاں قسم سے پہلے لا کا ذکر ہے، گویا پہلے کوئی بات ہو رہی تھی جس کا انکار کیا گیا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے جیسے کہ تم سوچ رہے ہو۔ کیا بات تھی کہ قیامت نہیں آئے گی جس کا تم انکار کرتے ہو؟ میں اس دن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت تو ضرور آئے گی۔ اس دن کی بہت اور اہمیت کے یعنی اس دن کی ہیبت اور اہمیت کے لیے۔ اور قیامت کے دن کیوں؟ کہ جیسے انسان اچھا کام کرتا ہے تو دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو انسان کا ضمیر ہی انسان کو سمجھاتا ہے کسی انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اس طرح مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز کیا ہے، انسان کو وہ کرتی ہے کہ ایک ہوپ دلاتی ہے کہ چلو اگر اس کو دنیا میں کسی کام کی وجہ سے انصاف نہیں ملا، تو کم از کم قیامت کے دن تو اس کو اس کا ضرور بدلہ ملے گا، انصاف ملے گا۔ تم قیامت کے آنے کا انکار کرتے، اور میں اسی کی قسم کھا کر اس کے آنے کی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت بہت یعنی جلد آنے والی ہے اور قریبی ہے۔ قیامت کے لیے بہت سے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی مینشن کیے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں۔ جیسے کہ کچھ نام ہم دیکھتے ہیں قیامت کے، کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یوم القیامہ آ گئی ہے، لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پھر دوسری جگہ آیا ہے سورہ مطففین میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو قیام کرنے کا دن، کھڑے ہونے کا دن۔ اسی طرح یوم آخرہ بھی آیا ہے۔ یوم آخرت کو یوم آخرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا آخری دن ہے، اس کے بعد دنیا کا کوئی دن نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ پھر یوم الدین ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ دین کے ایک معنی عربی زبان میں بدلے کے بھی ہیں۔ یوم آخرت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس روز انسان اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور جزا و سزا پائیں گے۔ اسی طرح اس دن کو یوم جمع بھی کہتے ہیں، جمع کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ یوم آخرت کو یوم جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ اس روز تمام مخلوقات کا حساب چکتا کرنے اور انہیں جزا و سزا دینے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں آیت نمبر 9 میں فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تو 2 نام آ گئے، یوم جمع بھی اور یوم التغابن بھی۔ جس دن وہ تمہیں جمع اکٹھا کریں گے وہی تو ہار جیت کا دن ہے۔ تو یوم التغابن کیا ہے؟ ہار جیت کا دن۔ اسی طرح یوم فتح بھی کہا گیا ہے اس کو۔ فتح کے ایک معنی کھولنے اور انکشاف کرنے کی بھی ہے۔ یوم آخرت کو چونکہ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور سارے راز جو ہیں وہ اس پر سے پردہ اٹھایا جائے گا، اس لیے اسے یوم فتح کہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 29 میں،
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون، کہہ دیجئے فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی قیامت کے نام میں سے ایک نام ہے۔ سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ سے مراد وہ بات ہے جو واقعی ظہور میں آئے گی۔ یوم آخرت کو قیامت آئے گی جس کا ظہور واقعی ہے، اس لیے اسے واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی سے ہے، یہ واقعی آنے والی چیز ہے اور واقعہ یہ ہونے ہی والا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ فصل کے ایک معنی عربی میں فیصلہ کرنے اور جھگڑا نمٹانے کے بھی ہے۔ یوم آخرت کو چونکہ انسانوں کے جھگڑے نپٹائے جائیں گے، اس لیے اسے یوم فصل بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مرسلات آیت نمبر 14 میں 12 اور 14 میں فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام ہے صاخہ۔ صاخہ کا معنی ہے زوردار چیخ کو عربی میں صاخہ کہتے ہیں۔ سور پھونکنے کی آواز اتنی زوردار ہوگی، اس لیے قیامت کو صاخہ کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر ہے سورہ عبس آیت نمبر 33 میں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز قیامت کے دن آئے گی۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے قیامت کا طامۃ الکبریٰ۔ طام کے معنی ہے چھا جانا، غالب آ جانا۔ قیامت کائنات کا سب سے ہولناک واقعہ ہے، انسانوں کو اس سے زیادہ ہولناک واقعہ پیش نہیں آئے گا، یوں اس کی ہولناکی تمام ہولناکیوں پر غالب ہوگی، اسی لیے یہ طامۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نازیات میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بہت بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے قاریہ۔ قرار کے معنی کھٹکھٹانے، چوٹ لگانے اور اچانک واقع ہونے کے۔ قیامت چونکہ اچانک آئے گی اور اس کی ہولناکیاں دلوں کو چوٹ لگائے گی، اس لیے اسے قاریہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت القاریہ کے نام سے موسوم ہے، جس میں قیامت کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے حاقہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وعدے کیے اور جو وعیدیں سنائی ہے، وہ اس روز حقیقت بن کر سامنے آئے گی، یہی وجہ ہے کہ اسے حاقہ بھی کہتے ہیں، اور سورت کا پورا نام ہی ہے الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی۔ پھر اسی طرح یوم الساعہ بھی کہا گیا، یعنی گھڑی کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ قیامت کسی وقت اچانک آ جائے گی، اسی لیے اسے ساعہ کہا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اس کا ایک نام ہے آخرہ۔ یوم آخرت کا ایک نام آخرہ ہے۔ آخرہ کے معنی آخری، اس کے بعد دنیا کا کوئی دن نہیں ہوگا، اسی لیے اسے آخرہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر جیسے ہم لوگوں نے دیکھا یوم التغابن، اس روز کافروں کی آنکھیں کھلیں گی، اور وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہی کامیاب ہے، معلوم کریں گے کہ انہوں نے تو دراصل گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ تو خوش تھے کہ انہوں نے اہل ایمان کو گھاٹے میں ڈال دیا اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لی، لیکن آج پتہ چلا کہ دراصل وہ تو ہار گئے، دراصل اہل ایمان ہی نے انہیں گھاٹے میں ڈالا تھا۔ یوں وہ اہل ایمان سے حسد کریں گے، اسی کو تغابن کہا گیا ہے، اسی سے یوم آخرت کا ایک نام یوم التغابن ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کے نام سے تغابن، ذالک یوم التغابن، یہی نقصان کا دن ہے، گھاٹے کا دن ہے۔ پھر ایک نام قیامت کا ہے یوم حسرت۔ عربی میں پچھتاوے کو حسرت کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کے ایک معنی پچھتاوے کے ہیں۔ یوم آخرت کو پچھتاوے کا دن یوں کہا گیا ہے کہ اس وقت ظالم و کافر اپنے کیے پر بہت پچھتائیں گے۔ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا آدمی حسرت کرے گا، کاش اس نے اچھے کام کیے ہوتے، کاش وہ گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسا ہوتا۔ قرآن مجید میں اس نام کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 39 میں آیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا
جبکہ وہ غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ کچھ نام تھے، اور بھی بہت سے نام ہیں جس کے ذریعے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اور قیامت کا جو مرحلہ ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو نمبر ایک، موت سے۔ موت سے ہی قیامت کے مرحلے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کی قبر کی زندگی، اور تیسرا مرحلہ جو آئے گا قبر سے اٹھایا جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کی قسم کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والے نفس کی یعنی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ لوم کہتے ہیں یعنی پیچھے پڑ جیسے پڑھ چکے نا، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں ملامت والے نفس کی قسم کھائی گئی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ قرآن میں 3 قسم کے نفسوں کا ذکر ہے۔ وہ نفس جو انسان کو برے کاموں پر اکساتا ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ امر سے حکم دینے والا، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ مطالبہ اس کا جاری رہتا ہے، اب یہ کر لو، اب یہ مت کرو، پھر یہ کر لینا، جب تک انسان زندہ ہے اس کے امر مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ اور یہ سورہ یوسف 13واں پارہ جو شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت اسی کے بارے میں کہ لا ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر دوسرا نفس ہے لوامہ، جس کا یہاں ذکر ہے، وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط بات سوچنے یا بری نیت رکھنے پر ندامت اٹھاتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اسی کا نام لوامہ ہے کہ جو ہی انسان بری بات سوچتا ہے کسی کے بارے میں، یا کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے یا کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، تو فوراً اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایسا مت کرو، یہ درست نہیں ہے، یا تم نے اچھا نہیں کیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ ہی ندامت ہے، یعنی ندامت، لوامہ جو اس کو ندامت کی طرف لے جاتا ہے، دراصل یہی توبہ ہے۔ آل عمران آیت میں جیسے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، یعنی ندامت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا نفس ہے جو نفس مطمئنہ، جو سورہ فجر میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور جب انسان ضمیر کی بات سن کر غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ نفس ہے مطمئنہ۔ وہ نفس جو امارہ کی بات نہ مانے، لوامہ کی سن لے تو مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس مطمئنہ کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے چوائس ہے کہ ہم کون سے نفس کو چننا پسند کرتے ہیں، یا کون سے نفس کے ساتھ ہم رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ رہیں گے ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی، یہ نوالا کیوں کھا لیا، یہ خیال دل میں کیوں آیا، اور کافر درانہ قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے، وہ کیوں اپنی خواہش کو دبائے، یعنی اس کی لفظ سے امارہ کیا ہے، کیوں میں اپنی خواہش کو دباؤں، کیوں میں اپنے آپ کو اتنا مسکین بنا کر رکھوں، جب مجھے موقع ملا ہے تو میں کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی نفس کی قسمیں ہیں، قرآن میں بیان ہوئے ہیں، نفس راضیہ، مرضیہ اور ملحمہ۔ جیسے کہ سورہ فجر کی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس میں آخری آیت ہے نا سورہ فجر کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو راضیہ بھی ایک نفس ہے اور مرضیہ بھی ایک نفس ہے کہ اپنے ایسے نفس جو اللہ سے راضی رہتا ہے، اور مرضیہ جس سے وہ راضی ہو۔ ملحمہ جو کہا جاتا ہے، جیسے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا۔ تو ملحمہ کیا ہے؟ الہام کیا جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی جاتی ہے اس نفس کے۔ تو سب سے بہترین نفس جو ہے مطمئنہ، اطمینان والا،
نفس لوامہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک لوامہ جو ہے اچھی صفت میں یا آیا ہے، اس کے 3 معنی ہے. یعنی لوامہ میں سے ایک نفس جو لوامہ ہوتا ہے وہ بہت اچھی صفت کا ہوتا ہے. مثلاً کیسے کہ جب کوئی اچھا عمل کا موقع تھا اور اگر وہ چھوٹ گیا، اس سے جیسے نماز مس ہو گئی یا کوئی موقع ملا تھا نیکی کا کرنے کا اور اس سے وہ چھوٹ گیا، اب وہ اس پر پچھتاتا رہتا ہے، ارے میں نے کیوں نہیں کر لیا، مجھے موقع ملا تھا، میں نے کیوں اس کو ڈیلے کیا، اور افسوس کرتا رہتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نفس لوامہ یعنی وہ اس کو ملامت کرتے رہتا ہے اچھے کام کے چھوٹنے پر. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قابل ملامت فعل پر ملامت کرنے والا، یعنی ہر وہ بری چیز جو ہے اس پر ملامت کرنے والا، تم نے یہ کیوں کر لیا، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے اچھی صفت والا لوامہ جو ہے کہ دوسروں کو ملامت کرنے پر خود کو ملامت کرنا. کیسے؟ یعنی جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ حق پر ہوتے ہیں، سامنے والا بھلے سے غلطی پر ہے، پھر بھی کسی کو بات سنانے میں اگر زیادہ بول گئے یا زیادہ اس سے زیادتی کر لی تو یہ نفس لوامہ ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا. اور دوسری صفت لوامہ کی قابل مذمت، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. یعنی ملامت پر ملامت کرنے والا، برے کام پر ملامت کرنے والا. یعنی ایک تو مذمت والا اور ایک ہے کیا، اچھے کام کے اس پہ پچھتانے والا، نفس لوامہ. اب یہاں پر کیا ہے، ملامت پر ملامت کرنے والا. اور دوسرا ہے کہ برے کام پر ملامت کرنے والا، یعنی برا کام اس کے ہاتھ سے ہو گیا، اب ملامت کر رہا ہے کہ کیوں کیا تم نے. تیسری چیز ہے آزمائشوں پر صبر کرنے پر ملامت کرنے والا. یعنی کہ کوئی آزمائش آئی اور اس پر صبر کر رہا ہے، اب یہ نفس لوامہ جو بری صفت والا ہے وہ کیا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے کہ کیوں اتنا سب کچھ جھیل رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس پر صبر کرنے کی، اور تم تو ایسا بھی کر سکتے ہو اور ویسا بھی کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں. تو اس کی آزمائشوں پر صبر کرنے پر ملامت کرنے والا. تو یہاں پر 3 قسمیں بتائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوامہ، امارہ اور مطمئنہ، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم جب نفس مطمئنہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے سورہ فجر میں تو وہاں پر دعا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بس صرف اس وجہ سے وہ قیامت کے آنے کا انکار کر رہا ہے، یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب بھی لوگ بہت حجت کرتے ہیں، ایک انسان جو درندے کے پیٹ میں چلا گیا، بم دھماکے میں جو اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، یا یہ کہ وہ سالہ سال زمین کے اندر پڑا رہا، اب اس کی قبر کھودے تو سوائے مٹی کے ڈھیر کے کچھ نہیں نکلے گا، تو کیسے وہ کرے گا. تو اس طرح سے وہ بحثیں کرتا ہے. تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وہ دیا ہے کہ ہم تو، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کے متفرق اجزاء جمع کرنے پر اور اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کے جوڑ جوڑ کو، پور پور کو اور ذرے ذرے کو درست کر کے اسے زندہ کریں گے. بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اونٹ یا گھوڑے جیسے بنا دیں اور اس کے ہاتھ پیروں سے انگلیاں بالکل ہی اڑا دیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکنے پر قادر ہے نا. ابن جریر کہتے ہیں یعنی اگر ہم دنیا میں بھی چاہتے تو اس کو ایسا ہی بنا دیتے، جیسا کہ یہ جس چیز پر تعجب کر رہا ہے تو کبھی اس کو کچھ کسی اور شکل میں بھی بنا سکتے تھے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں اصحاب سب کے بارے میں آتا ہے، تو لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا. تو یہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب آج کوئی انسان کسی کو بنا سکتا ہے بندر یا سور، چاہے کہ کتنی بھی اپنی ٹیکنالوجی ان کی ہائی ہو جائے یا جو بھی ہو جائے. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وہ ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اور اس کی مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے بنی اسرائیل کے شخص کی
اور کئی مرتبہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب وہ فوت ہونے لگا تو اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر اور راک کو بہا دینا، اور کچھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ کو اس طرح سے میرا ساتھ معاملہ کرنا۔ تو اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق یہی کیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ کو سمندر میں بہا دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مثال کے لیے، ہمارے لیے عبرت کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو صحابہ کرام مشرکین مکہ کے بیچ میں بھی سنائی ہوگی، جنہوں نے انکار کیا کہ تم انکار کرتے ہو، دیکھو پہلے کی ایک مثال موجود ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تمام اس کے جو اجزاء جلا کے بہا دیے گئے ہیں، ہوا میں اڑا دیے گئے، سب کو جمع کر کے اس کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو زندہ کیا گیا، اور اسے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس نے کہا یا رب آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے کے ڈر سے، یعنی میں اتنا گناہ گار ہوں اور اتنا آپ کا نافرمانی میں میری زندگی گزری کہ موت کے وقت مجھے آپ کا ڈر خوف آ گیا، اور اس کی وجہ سے میں نے کیا کیا کہ ایسی نصیحت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہی ہے نا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے جنتان یعنی دو جنتیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ چاہے کہ انسان کو کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی غذا بن گیا، اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو صحیح سالم انسان جیسا تھا ویسا بنا کر کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی جل کر مر گیا ہے تو اس کی راکھ کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کوئی سمندر میں ڈوب کر مرا ہے یا گر کر مرا ہے، یا اپنی قبر میں اس کے بوسیدہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، سب چیز کو اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، بلا قادرین، کیوں نہیں، بلا قادرین ان نسوی بنانا۔ ہڈیاں تو دور کی بات ہے، جیسے عمارت بنتے ہوئے لوہے کا ایک ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس پر اینٹ اور مٹی سے اس پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے، اسی طرح انسان کی ہڈی بنا کر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ یہ ہڈیاں جمع کر دیں، اور نہ صرف یہ کہ ہڈیاں جمع کریں بلکہ اس کی پور پور کو درست کریں۔ بنان کہتے ہیں انگلیوں کے سرے، سارے جسم کو چھوڑ کر فنگر پرنٹ کی کیوں بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی اصل پہچان اس کی انگلیوں کے پرنٹ سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی بھی مجرم کے لیے سب سے آسان اس کے فنگر پرنٹ سے پکڑے جاتے ہیں، ویسے ہر انسان زیادہ تر کام ہاتھوں سے کرتا ہے تو اس کے نشان تو ہر چیز پر لگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے لاکھوں لوگوں کو الگ الگ یعنی پہچانیں گے، جبکہ کہا جاتا ہے سائنس آج پروف کر رہی ہے کہ جس میں یعنی انسان کو تھم پرنٹ سے جو ہے وہ 7 ملین لوگوں میں سے سب کے الگ الگ ہے، یعنی 7 ملینس لوگ میں پرنٹ دیکھی جائے تو سب کے فنگر پرنٹ، سب کے تھم پرنٹ کیا ہے، الگ الگ ہے۔ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، پور پور بنانے پر بھی قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور اس کے جوڑ جوڑ پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، کہ جس طرح کچھ بھی نہیں تھا انسان، جیسے آگے ہے نا کہ من نطفہ پھر علقہ، تو اس سے جب کچھ نہیں تھا جب بنانے پر قادر ہے، تو اب جب انسان بن چکا ہے، ایک ماڈل پہلے سے ہی تیار ہے، تو اس کو دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کیا ہے، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، قیامت کو ماننا کیوں نہیں چاہتا، کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ آئندہ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ انسان دو طرح کے ہیں دنیا میں، ایک جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کو پیغمبروں نے بتایا، کتابوں میں پڑھا، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی ہم نے جانا نہیں ہے قیامت کو، ہم نے دیکھا نہیں ہے آئے گی اور علم غیب میں سے ہے، لیکن چونکہ پیغمبروں نے ہم کو بتایا اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ دوسرے جو کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہاں سے پتہ چلا کہ وہ نہیں آئے گی؟
آنے کی تو دلیل کئی جگہ آیتوں میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، لیکن نہیں آئے گی اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ تو یہاں پر یہی کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یعنی یہ اپنے اعمال کو درست کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی ایسا کام کرے، اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں جو نماز پڑھاتا ہے آگے کھڑے ہو کر، اور امام کہتے ہیں مستقبل میں انسان چاہتا ہے کہ جس گناہ کی زندگی میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ آگے بھی کرتا چلا جائے، اور پیچھے اور مجھے کوئی موت کی بات نہ کرے، مجھے کوئی آخرت کی یاد نہ دلائے، میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، توبہ کو مؤخر کیے رہتا ہے۔ دوسرا معنی ہے خود کو گناہوں سے پیچھے نہیں کرتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے، یعنی ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے گناہ پر، اور پیچھے بھی نہیں ہٹتا اس سے، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ آگے بھی وہ گناہ کرتا رہے، گناہ میں آگے آگے بڑھتا رہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ کہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور موت کو یاد نہیں کرتا، یعنی اس کو یہی نہیں ہے کہ یہی کرتے کرتے اگر مجھے موت آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا یا کس حال میں اپنے رب سے ملوں گا، تو اس کا انکار کرتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اپنی سرکشی میں۔ چوتھا معنی ہے قیامت کو جھٹلاتا چلا جاتا ہے، یعنی اگر قیامت کا اس کو اقرار ہوتا، قیامت پر اس کو یقین ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتا اور اپنے گناہوں سے باز آ جاتا، لیکن باز بھی نہیں آتا اور کیا کرتا ہے ڈھٹائی سے آگے بھی آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے گناہوں میں، اور ملوث رہتا ہے، اور یہ خیال ہی اس سے نکل جاتا ہے کہ ایک دن موت کا آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے اور میرا بھی کیا حشر ہوگا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیا کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے قیامت قیامت کہتے تو وہ آئے گی کب، قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے قیامت آنے والی ہے تو پوچھتا ہے کب آئے گی۔ تو یہاں پر یہ کہ کیا تیاری کی ہے، اصل فکر مند وہ ہے جو اس دن کے لیے تیاری کرے۔ مثلاً آپ کو کہیں سفر پر جانا ہے اور آپ کی ٹکٹ بھی بک ہے، آپ کو ڈیٹ بھی معلوم ہے اور سارا سب کچھ ہے، لیکن نہ آپ نے وہاں لے جانے کے لیے کوئی سامان تیار کیا، نہ بیگ پیک کیا، نہ کوئی چیز کیا، بس یہ پوچھتا رہتا ہے اچھا وہ دن آئے گا، کب آئے گی ٹرین، کب مجھے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، کیا ہے، تو کیا خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ تو لے کر جانا ہے نا، تو جانا ہے تو سفر کی تیاری بھی کرنا ہے۔ ایسی قیامت 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 کرتے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے کہ اس دن کیا ملے گا تم کو تمہاری کیے کا بدلہ۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے کہ حدیث جبریل میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اور جو مجھ سے پوچھ رہا ہے ہم دونوں ہی اس کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی اس کا علم کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو، جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یہی ایک گناہ نہیں ہے بلکہ انسان آگے بڑھتا ہی جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے صرف اس امید پر کہ گناہ کر لوں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، لیکن افسوس نادان کی یہ خبر نہیں کہ موت اچانک آ جائے گی، اس بات کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، یا قیامت سے پہلے انسان قدم قدم پر فسق و فجور میں مبتلا نظر آتا ہے، پھونک پھونک کر قدم نہیں اٹھاتا، بڑا سر چڑھا ہوتا ہے، ایک ایک منٹ پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، نفس کی شرارت سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے، گناہوں میں جلدی کرتا ہے اور توبہ میں یعنی ڈھیل اور سستی کرتا ہے، یا کافر قیامت کو جھٹلاتا ہے اور حساب کا قائل نہیں اس لیے دل کھول کر گناہ کرتا ہے۔ اور یہاں یسألو ایان یوم القیامہ کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی مذاق کے طور پر کہ اچھا تم کہتے ہو قیامت آئے گی ذرا ہم کو بتاؤ تو صحیح آئے گی کب، یہ دن ہمارے خیال میں تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں، جیسا کہ دوسری آیت سورہ سبا آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس دن کا ایک وقت مقرر ہے جس سے تم نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔
تو یہاں پر وہی چیز کا فرمایا کہ جیسے کہ شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو جب آئے گی آئے گی، وہ بات یقینی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تیاری کرنا، نہ یہ کہ اس کے بارے میں پوچھتے رہنا کہ وہ کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو ہوگا کیا، نشانیاں دیکھ لو، سوچ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کچھ نشانیاں بتا دی، جو علامات صغرا بھی ہے اور علامات کبریٰ بھی ہے، کچھ نشانیاں آ چکی ہیں، کچھ آنے والی ہے۔ جب وہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت آ کر قائم ہو جائے گی، اور پھر اس دن کسی کو کوئی پچھتانا یا توبہ کرنا یا وہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کو پوچھتے ہو اس کی نشانیاں دیکھ لو، جب آنکھ چندیا جائے گی۔ برق کہتے ہیں بجلی، بجلی کی چمک سے آنکھیں کیا ہوتی ہے، چندیا جاتی ہے، یعنی بجلی چمک رہی کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے تو اس کی آنکھیں کیا ہے، اچک لی جائیں۔ تو خوف زدگی، اچانک حادثے کی وجہ سے اس کے دیدے پتھرا جائیں گے، ٹکٹکی بن جائے گی، پلک جھپکنا بھول جائے گا، میت کی آنکھیں خود بند کرنی پڑتی ہے، وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سکتے کی کیفیت کہ مردے کی آنکھیں آدھے گھنٹے، آج سائنس پروف کر رہا ہے کہ مردے کی آنکھیں آدھے گھنٹے تک زندہ ہوتی ہیں، یعنی اس میں جان ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کرو، ہاتھ سے جب اس کی روح کو دیکھو کہ قبض ہو چکی ہے تو اس کی آنکھوں ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ وہ اس کا اپنی موت کا یعنی اپنی روح کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن اندھا یعنی وہ اٹھایا جائے گا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اور چندیا جائیں گی یہ تو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ کس طرح سے ہوگا کہ جب اس نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، یعنی قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ موت کے وقت بھی اپنی روح کو وہ اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھے گا۔ آنکھیں چندیا جائیں گی، خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنے کو کہتے ہیں، تو چاند کی بھی روشنی، یعنی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی بھی روشنی چلی جائے گی، اور آنکھوں کی بھی روشنی چھین لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند دونوں کو دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ جب یہ حال ہوگا تو انسان کو اپنی فکر شروع ہو جائے گی، عین المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، یعنی کہاں ہے اب بھاگ کر جانے کی جگہ۔ تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ آج کل میں یا کبھی چاند یعنی بے نور ہوتا دیکھا، کب ہوتا ہے، جب چاند گرہن ہوتا ہے، اس لیے چاند گرہن کو عربی میں خسف القمر کہتے ہیں، اس لیے صلاۃ الخسوف پڑھی جاتی ہے۔ خسوف سورج گرہن کے لیے، اور چاند کی روشنی چلی جاتی ہے، اب اب تو لوٹ آتی ہے، یعنی کچھ گھنٹوں کے لیے چاند سورج گرہن ہوتا ہے تو لوٹا دی جاتی ہے پھر، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک مرتبہ جب یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے تو پھر ان کی روشنی دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی۔ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ جب سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو اس کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی ہے سورج کی، کیونکہ چاند سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے۔ وجومی الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن پچھلی آیت پڑھ چکے، جیسے ہم نے ابتدا کی ویسے ہی لوٹا دیں گے۔ جیسے کسی بھورے پر جو وہ ہوتا ہے نا بچے لوگ کا کھیلنے کا بھورا، اس کے اوپر کیسے رسی لپیٹتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو لپیٹ دیں گے، اور زمین کو بھی اسی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں، تو قیامت کے بارے میں جو تم پوچھتے ہو، جب تیور چڑھ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، جس دن ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے گی، یعنی پلک جھپک نہیں سکیں گی۔ اس قدر روب و دہشت اور خوف و دہشت سوار ہوگی کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے اور دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، نگاہیں جھک جائیں گی، اور حیرت و ذلت سے انسان ادھر ادھر تک رہا ہوگا، اور چاند گہنا جائے گا اور اس کا نور چھین لیا جائے گا۔ سورج چاند دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے سورہ
शम्स में है, इधर शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे गदले हो जाएंगे, तो ऐसी हौलनाकी जब शुरू होगी, तो जो सवाल कर रहा था अब उसका हाल क्या होगा, कि वो कहेगा यकूलुल इंसानु यौमइदिन ऐनल मफर। जब ये हाल देखकर उस रोज क्या सोचेगा, कहेगा कहाँ भाग कर चला जाऊं कि मेरी जान बच जाए, इस जलजले से भागकर। मगर जहां भी भागकर जाएगा वहां भी जलजला होगा, कोई छुपने की जगह उसे नहीं मिलेगी। जैसे दुनिया में जलजला होता है तो इंसान क्या करता है, उसको उस वक्त अपने कपड़े, अपने सोना, अपना घर की चीजें, अपनी औलाद तक की फिक्र नहीं, भाग कर निकलता है कि कहाँ भाग कर जाए, या अपनी औलाद को साथ लेता है बस और लेकर भाग जाता है, और दूसरी किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो उस दिन भी ऐसी कि ऐन मफर, कहाँ मैं, मुझे छुपने की जगह मिल जाए कि कहाँ मैं भागकर चला जाऊं। तो यहाँ पर यही बताया गया, कयामत की हौलनाकियां देखकर इंसान भागना चाहेगा और कहेगा है कोई पनाह की जगह जहां मैं चैन से जाकर बैठ जाऊं। हरगिज नहीं, यहाँ जाए पनाह का क्या काम, यहाँ निजात की कोई सूरत है ही नहीं, यहाँ ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ छुप कर बैठ जाओ और पहचाने ना जाओ। जैसे सूरह शूरा आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मा लकुम मिन मलजइन, आज ना तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह है और ना छुपने की जगह कि पहचाने ना जा सको, इसीलिए फरमाया आज तो रब के पास ठिकाना है। यानी कल्ला ला वजर, हरगिज नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं, कोई भागने की जगह नहीं, कहीं जाए पना नहीं, कोई बोझ उठाने वाला नहीं। वजर कहते हैं कोई पहाड़ या किला या खो जो होता है जहाँ इंसान पना लेता है। अरबों के यहाँ जब बारिश होती तो किसी पहाड़ के गार में, किसी खो में जाकर पना ले लेते। तो कयामत के दिन तो ऐसी कोई छुपने की जगह ही नहीं होगी, क्योंकि वो छटियल मैदान में सब लोग खड़े होंगे। वहां कोई ऐसी चीज ही नहीं कि जिसके जरिए से इंसान छुप जाए। भागने की जगह है, जहां भी भागेगा पलट कर कहाँ जाएगा, इला रब्बिका यौमइदिन लिल मुस्तक़र, तेरे रब की तरफ उस रोज ठहरना होगा। अब भागने की जगह, दुनिया में जब रब की तरफ बुलाया जाता था तो वो रब से भागा करता था, अब उस रब की तरफ ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। करारगाह, मुस्तकर, जैसे 12वें पारे में पढ़ चुके, यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदअहा, सूरह हुद में। तो यहाँ पर भी है कि उस दिन भाग कर जाना भी चाहेगा तो उसको भाग कर कहाँ पहुंचेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। जब वो पहुंचेगा अल्लाह की तरफ तो उसको क्या किया जाएगा, युनब्बउल इंसानु यौमइदिन बिमा कद्दमा व अखर, वहां जाकर क्यों ठहरना है, क्योंकि वहां बताया जाएगा इंसान को जो उसने पहले किया और जो पीछे किया, जो आगे भेजा जो पीछे छोड़ा। जैसे सूरह कहफ में फरमाया ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, यानी कौन सा काम आखिरत के लिए भेजा कि ये मैं अपने रब से जाकर जजा लूंगा उसकी, और कौन सा काम पीछे छोड़ गया। आसार जो बाद में आने वाली उसकी नस्लें फॉलो करती रहे। हम में से हर शख्स अपने लिए एक मिसाल छोड़कर जाता है, अच्छी मिसाल भी या बुरी भी, एक नमूना जिसको वो फॉलो कर रहा होता है। हर अच्छे बुरे काम की लोग दलील क्या देते हैं, हमारे घराने में ये चलता है, हमारी बिरादरी, हमारे खानदान में ऐसे होता है। अगर वो सही चीज छोड़कर गया है, आसार, और हमको उसको फॉलो करें तो हमारे लिए भी और उनके लिए भी नेकी और सदका जारिया है। और अगर वो कोई गलत काम को छोड़कर गए हैं और हम उनको खत्म करते हैं तो उन नेकी हमको भी, और अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो हम भी उसमें शामिल है, गोया कि हम उस गुनाह के आसार को क्या है आगे बढ़ा रहे हैं, फिर वो हमारे आसार बन जाएंगे। कौन से काम हम जल्दी करते हैं कि जल्दी करें, जिंदगी थोड़ी है, दुनिया के काम के एंजॉय कर लो सारी जिंदगी, फिर जब बुढ़ापा आएगा, जब हज करेंगे, तो ये इंसान को ये सोचना चाहिए कि यानी अपने लिए क्या उसने आगे भेजी, युनब्बुल इंसान यौमइदिन बिमा कद्दमा व आखर, उस दिन उसको खबर दे दी जाएगी जो कुछ उसने आगे भेजा होगा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा होगा। आज इंसान को उसके अगले पिछले, छोटे बड़े, नए और पुराने सारे गुनाह की खबर दे दी जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना सूरह कहफ की, ववजदू मा अमिलू हादिरा, और उस दिन वो भागेगा जिस दिन उसको के यौमइदिन तुरद्दूना ला तख्फा मिनकुम खाफिया, और उस दिन जो आले इमरान में है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहदरा, यानी जो कुछ उसने अमल किया होगा वो उसको हाजिर पाएगा, और वो चाहेगा कि
اس میں اور میرے میں مشرق اور مغرب کی دوری ہو جائے، یعنی میرے جو برے اعمال ہیں وہ مجھ سے اتنے دور کر دیے جائے کہ مجھے خود نظر نہیں آئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یونب الانسان بما قدمہ، یعنی مرنے سے پہلے اچھا برا عمل آگے بھیجا ہوگا وہ بتا دیا جائے گا، جو نافرمانی آگے بھیجی اور اطاعت پیچھے چھوڑی وہ بھی بتا دی جائے گی، زندگی کا پہلا اور آخری عمل بتا دیا جائے گا، جو فرائض اس پر تھے جس کو وہ ڈیلے کرتا رہا، مؤخر کرتا رہا، ابھی نماز پڑھ لوں گی، شام کو پڑھ لوں گی، کل پڑھ لوں گی، اچھا کل سے شروع کر دوں گی، اور ڈیلے کرتا رہا، وہ بھی اس کو بتا دیا جائے گا کہ جان بوجھ کے کتنی نمازیں تم نے چھوڑی، کتنی نمازوں میں سستی دکھائی، کتنے خیر کے کام کو موقع ملے اور تم نے اس کو ڈیلے کیا، جو دنیا کے لیے رکھا اور جو آخرت کے لیے بھیجا، انسان خود اپنے اعمال کو دیکھ بھی لے گا اور اس کو بتا بھی دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ انسان خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ بلل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خوب آگاہ ہے۔ ان باتوں کا حساب جب ہوگا تب ہوگا، لیکن آج ہم خود اپنے آپ کا حساب لے سکتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، یعنی ہماری ظاہری وہ اعمال دیکھ کر یا ہمارے ظاہری تقوی دیکھ کر کوئی ہمارا ہم کو جج نہیں کر سکتا کہ ہم اندر سے کتنے برے ہیں، کتنے گندے ہیں، کتنے گناہ کرنے والے ہیں، کتنی معصیت کرتی ہے انسان خود اپنے آپ کو، یہاں پر بلیل انسان والا نفسی بصیرہ، انسان ہی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ دراصل وہ ہے کیسا، وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے یا اللہ کے ناراضگی والے روزانہ کام کر رہا ہے۔ آج ہم خود اپنے آپ کا حساب لے سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا ہم کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے لوگوں سے نیکی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بجائے خود ہم اپنے آپ کو پرکھنا شروع کریں، پہلے ہم کیا تھے، پھر کیا کیے، اس کے بعد کیا، بلکہ انسان خود خوب آگاہ ہے اپنی اس سے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی بہانے تراشے، میں یہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرے گھر کا ماحول ایسا ہے، میں اس لیے نہیں کر پاتی ہوں کہ مجھے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور میں مجبور ہوں، یہ ساری چیزیں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کون سے کام کر سکتے ہو، کون سی ایسی کام کی اپنی مطلب کی چیزیں رہتی ہے جو ایسے وقت میں گھر والوں کو منا بھی لیتے ہیں اور ان کو اس پر راضی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ہلا بہانہ اور حجت بھی نہیں کرتے، اور کون سے کام ہے جن کا آپ کا نفس خود نہیں چاہتا تو آپ بہانہ بنا دیتے ہیں گھر والوں کا۔ میرے شوہر پردہ کرنے نہیں دیتے، میرے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں قرآن پڑھوں اور ملانی بن جاؤں، میرے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں نمازی بنوں اور یہ کروں اور وہ کروں، دنیا بھر کے آپ کا نفس نہیں چاہتا، دراصل جو آپ کا نفس چاہتا ہے اس پر آپ اپنے گھر والوں کو کیسے راضی کرا لیتے ہیں؟ وہاں تو کوئی ہلا بہانا نہیں چلتا ہے نا، وہاں راضی کسی نہ کسی آپ کو اس کا حکمت بھی آ جاتی ہے، اس کا آئیڈیا بھی آ جاتا ہے، بات کرنے کا ہنر بھی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کے لیے کیوں نہیں کہ منا سکتے اپنے گھر والوں کو، اگر کوئی غلط بات کے لیے وہ لوگ روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں تو وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی بہانے تراشے، اس کو پتا ہے کہ اس نے غلط کام کیوں کیا، کیا قیامت کے دن یہ بہانے کر کے جان چھڑا سکتا ہے؟ حالانکہ اسی ہتھیار سے دنیا بھر کو دھوکہ دیتا رہا، حالانکہ خود اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک جھوٹا، ایک چور، ایک ظالم جتنا چاہے عذر کرے، قرآن دراصل ایک آئینہ دکھاتا ہے ہم کو کہ دیکھو یہاں پر تم غلط ہو، یہاں پر تم اپنی اصلاح کر لو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے پلٹ جاؤ اور توبہ کرو اور معافی مانگو اور اپنی اصلاح کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت ہی تم سے چھین لیا جائے کہ جو جس کے بارے میں کہ آج خود انسان اپنے عملوں پر گواہ ہوگا اور انہیں خوب پہچانتا ہوگا، گو انکار کرے اور لاکھ عذر پیش کرے، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک کا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور خود اپنے آپ کو جانچ لے کہ تو جنت کے قابل ہے یا دوزخ کے۔ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء گواہی دیں گے اور گناہوں کا اقرار کر لیں گے، انسان اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انجیل میں اے فرزند آدم تجھے اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شیطیر نہیں دکھائی دیتا، یعنی اپنے بڑے بڑے گناہ تجھے نظر نہیں آتے اور سامنے والے کے کوئی ایک تنکے برابر بھی کوئی غلطی ہے تو اس کو
بڑی نظر آتی ہے اور اس کو اچھالتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ولو القا معاذیرا، چاہے کہ کتنی بھی معذرتیں پیش کرے لیکن وہ چھپ نہیں سکے گا. یعنی وہ انسان اپنے نفس کی طرف سے جھگڑے لیکن اپنے عملوں پر خود گواہ ہے، اگرچہ جھوٹے سچے ہیلے بہانے تراش لے لیکن وہ ناقابل سما ہوگے. لاکھ حجتیں کرے مگر رد کر دی جائیں گی. وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہے لیکن پردہ نہ پڑ سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 23 میں فرماتے لم تکن فتنتہم، جب ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہوگا تو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں اپنے اللہ کی اور اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. جیسے کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ پاک انہیں دوبارہ اٹھائیں گے تو اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے. یعنی اتنے ڈھیٹ ہوں گے کہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھا لیں گے کہ جس سے جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے اور خیال کریں گے کہ ہم بھی کچھ تھے، دیکھو یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں. بہرحال عذر اس روز بیکار ہوں گے. فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 52 میں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کے عذر کام نہ آئیں گے. اس دن اللہ سے صلح کرنا چاہیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی تھی، لیکن ان کا یہ عذر کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے منہ پر ہی مار دیا جائے گا اس چیز کو. آگے پھر قرآن کا مضمون شروع ہو رہا ہے قیامت کا ذکر کر کے اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتا کے اور انسان کی اصل حقیقت کھول کر رکھی گئی ہے. اب قرآن کے بارے میں کہ قرآن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نہ حرکت دیجئے، نہ جلدی کیجئے ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے وحی کو اخذ کرتے ہوئے نہ حرکت دیجئے اپنی زبان کو، یعنی جلدی نہ پڑھیے، اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. سورہ طٰہٰ میں جیسے عبداللہ بن عباس یہ اس لیے کہ جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی جلدی پڑھنے لگتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے منع کر رہے ہیں. پہلے سنو، پھر دہراؤ اور یاد کرو. ایسا علم زیادہ پختہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز کو غور سے سنا جائے، پھر اس کو ریپیٹ کیا جائے اور پھر کیا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، کیونکہ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام سے وہی سیکھنے کے آداب بتائے جا رہے، کیونکہ آپ وہی کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی جیسے جبریل علیہ السلام ہونٹ ہلاتے تھے ساتھ ہی آپ بھی ویسے ہی ہونٹ ہلاتے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ جب فرشتہ وہی لے کر آئے تو آپ اسے پوری توجہ سے پہلے سنیے، یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے. آپ کے سینے میں وہی کا محفوظ کر دینا اور دوسروں تک وہی پہنچانے کی راہ کی آسانیاں فراہم کرنا ہمارے ذمے ہے. اسی طرح آپ کی زبان فیض ترجمان سے وضاحت و تفسیر کرانا بھی ہمارے ذمے ہے. یعنی یہ تین باتیں ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے، وہی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اس کی تلاوت کرانا اور اس کی تفسیر کرانا. جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ وہی ختم ہونے سے پہلے قرات میں جلدی مت کیجیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو ہلائیے نہیں، جلدی مت کیجیے اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو پڑھوا بھی دیں گے اور آپ کو یاد بھی کرا دیں گے اور آپ اس سے بے فکر رہیے کہ آپ بھول جائیں گے، ہم اس کو آپ کو یاد بھی کرا دیں گے اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کرنے کی ہماری ذمہ داری. تو لا تحرک لسانہ کا یعنی نمبر 1 غور سے سنیں، قرات کو توجہ سے سنیں. نمبر 2 زبان سے بیان کے بعد عمل بھی کریں. نمبر 3 تلاوت کی جائے تو احکام کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے. تو گویا تجوید اور تفسیر الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ساتھ ہے. یعنی آپ قرآن کو اگر پڑھ رہے ہیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیے بھی اور تفسیر اس کی سنیے بھی، بیان کیجیے بھی اور اس کو سمجھیے بھی. امام احمد بن حنبل نے 5 سال میں سورہ بقرہ یاد کی تھی. ہر آیت کو اچھی طرح پہلے سمجھتے، غور و فکر کرتے اور پھر آگے بڑھتے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہی بہترین،
بلکہ قیامت کے دن بھی بہترین اس کا اجر ملے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کی جنگ ہوئی تو 70 صحابہ جب شہید ہو گئے اور قبر کھودی گئی تو کہا گیا کہ دو دو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے. تو جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے اس کو پہلے ڈالا جائے. تو وہاں پر بھی آنر ملا، وہاں پر بھی عزت ملی قرآن کی وجہ سے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی قرآن والوں کو بہت زیادہ عزت دیں گے، بہت زیادہ آنر دیں گے، جس کو ہم لوگ سورہ مزمل اور مدثر میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ فکر مت کیجیے، ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اور اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے. یعنی اس کو ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، آپ کو یاد کرا دیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سینے سنیے، اپنے اندر جذب کیجیے، ہم یاد کرا دیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا سکیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے جب ہم اس کو پڑھوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرات کی پیروی کیجیے. یعنی وہ پڑھ لے پھر آپ اس کو دہرائیے اس طرح سے. پھر جب ہم آپ کے سامنے فرشتے سے قرآن پڑھوائیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کریں، یعنی خوب غور سے سنتے رہیں اور ہماری بتائی ہوئی قرات کے مطابق پڑھیں. جب آپ وہی یاد کر لیں گے اور اس کی تلاوت کر لیں گے تو ہم اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور اس کے مطالب اپنی مراد کے مطابق آپ کو الہام کر دیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سیکھنے کے وقت بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. بھولنے کے اندیشے سے آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے اور ہونٹ ہلاتے رہتے تھے. پھر ابن عباس نے اپنے شاگرد کو ہونٹ ہلا کر بتائے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو حذف بھی لسان کا لتاجل بھی. اس آیت کے بعد آپ پوری توجہ سے وہی سنا کرتے تھے. جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو پھر آپ اس کی تلاوت حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق کرتے اور پھر صحابہ کرام کے پاس آ کر اس کو وہی لکھوایا کرتے تھے. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کرنا، اس کا مطلب سمجھانا ہمارے ذمے ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن دیا ہی نہیں ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے، اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس قرآن کی تشریح بھی کر کے بتائی ہے. یعنی سب سے اچھی بہترین تفسیر اور سب سے آسان کیا ہے؟ قرآن سے تفسیر. یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا کہیں نہ کہیں جو موضوع ہے یا وہ ہے، جیسے ہم لوگ بہت ساری جب کوئی ایک آیت ملتی ہے تو اس کے ریفرنس میں کہاں کہاں کون سی آیتیں آئی ہے اس کو دیتے. یہ دراصل کیا ہے؟ قرآن سے تفسیر. تو قرآن کا حق ادا نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اس قرآن کی تشریح بھی کر کے بتایا، تو قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو واضح بیان نہ کیا جائے. صرف ترجمہ یا تجوید سے پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا جب تک اس کو کھول کھول کر سمجھا نہ جائے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، تعلیم سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے. کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یعنی آپ جو پڑھتے تھے اس کو اپنے عمل میں ڈھالتے تھے، اس کو ایز اٹ از کر کے بتاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو اس طرح سے. تو یہاں پر بھی یہی ہے بیانہ، یعنی قیامت کے دن قرآن کے بارے میں کیا بیان ہوگا کہ کون ہے جو اس کے مطابق اعمال لے کر آئے اور کون ہے جو اس کے مطابق عمل کر کے نہیں لایا ہے. گویا کہ یہ ایک میزان ہوگا کہ کون ہے جس نے قرآن کے مطابق دنیا میں عمل کیا اور کون ہے جو قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار کر آیا. تو گویا یہ قرآن کیا ہے؟ ایک میزان ہے جو لوگوں کے پرکھنے کا ذریعہ بنے گا. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو. دنیا کیا ہے؟ عاجلہ. تمہیں دنیا سے محبت ہے اس لیے تم قیامت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے. اس دنیا کی محبت نے تم کو جکڑ کر رکھا ہے، اس طرف آنے سے روک رکھا ہے. اس کا کوئی نقصان تم کو گوارا نہیں، خواہ آخرت کا نقصان ہو جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم. تو اس قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے تھے؟ کیونکہ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کی محبت میں لگے ہوئے تھے. کیونکہ جن چیزوں کا دنیا میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو شوق سے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہے عاجلہ. اور چونکہ آخرت میں ملنے والا اجر ابھی نظروں سے دور ہے، نظر نہیں آ رہا ہے،
تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور اس کام کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دنیا کی مثال کیسی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سمندر کو دیکھو کہ سمندر کیا ہے، پورا کا پورا آخرت ہے، اور دنیا اس میں سے کتنی ہے کہ تم جتنی انگلی اس میں ڈباؤ اور انگلی میں جتنا پانی لگا بس اتنی دنیا ہے. تو اتنی سی دنیا کے لیے ہم لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم کو، اور اس میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کے لیے پڑھیں، وہاں کے لیے عمل کریں، وہاں کے لیے تیاری کریں، وہاں کے لیے کچھ جمع کریں، وہاں کے لیے کچھ آگے بھیجیں. اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں موت کو موت آ چکی ہوگی. جیسے خندق غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود خندق کھود رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو دراصل آخرت کا عیش ہے. یعنی دنیا میں ہم یہ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو یہاں پر اذیتیں سہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں تو آخرت تو بہتر عیش والی جگہ ہے نا جس کے لیے یہاں کر رہے ہیں. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہو، اگنور کرتے ہو. ابھی تو یہ مسئلہ ہے، ابھی تو یہ کام باقی ہے اور میں سوچوں گی پھر کبھی کروں گی. لیکن ایسے ہی کرتے 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 ایک دن وہ سامنے آ جائے گی، یعنی قیامت، کیونکہ ہم ایک ایک قدم اسی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. چاہے ہم اس کو مانے یا نہیں مانے، چاہے ہم اس کے آنے کے لیے تیاری کریں یا نہیں کریں، چاہے کہ ہم اس کو چاہیں یا نہیں چاہیں کہ آئے یا نہیں آئے، لیکن وہ تو آ کر ہی رہے گی اور اس کا آنا یقین ہے. تو جو چیز یقین ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں تیاری کی جائے کہ جس بات کا یقین ہے کہ یہ ہونے اور یہ اس کے لیے وہ ہے. یعنی قیامت کو نہ ماننے کا اور حق کی مخالفت کا بنیادی سبب یہ کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہی ہے، اپنی تمام تر کوشش اسی کے حاصل کرنے پر صرف کرتے رہتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے فکر بیٹھے ہیں. دنیا کے مزوں میں پھنس کر آخرت کو بھول گئے. تعجب ہے اس پر پردیسی پر جو کہیں ٹھہر کر اپنا دیس ہی بھول جائے. یعنی وہ کہیں جا رہا تھا اور پہنچنے والا تھا اپنے ملک کو، لیکن راستے میں ہی اس کو کچھ جگہ ایسی نظر آئی جو بہت اچھی لگی اور وہ وہی ٹھہر گیا اور اپنی اصل وطن، اصل کنٹری جہاں جانا تو اس کو ہی بھول گیا. تو یہاں پر جو دل لگانے والے ہیں دنیا کے، ان لوگوں کی مثال یہاں پر دی گئی کہ یہی حال ہوگا. اب قیامت کے دن ہوگا کیا؟ یہ تو دیکھا کہ جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور کر دیا جائے گا اور سورج لپیٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ہوگا کہ وجوہ یومئذ نادرہ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. چہروں کی تازگی کس سے ہوتی ہے؟ چہروں کی تازگی دل کی خوشی سے ہوتی ہے. دل کسی کا خوش ہو تو چہرہ خود بخود تازہ ہوتا ہے، چاہے کوئی شخص بوڑھا سے بوڑھا کیوں نہ ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض بوڑھے عمر دراز ہے لیکن ان کے چہرے رونق والے ہوتے ہیں، چاہے کہ ان کے چہرے جھریوں سے بھرے ہوئے ہوں. اور بعض جوانوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چہرے کی تر و تازگی اور حسن اور خشکی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو نادرہ کا لفظ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایک دعا سکھائی ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس کس وجہ سے اللہ بارونق کر دے اس شخص کا چہرہ جس سے میری کوئی بات سنی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے تو چاہیے کہ حدیثوں کو غور سے سنیں، یاد کریں اور بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو آگے بڑھا دیں. تو کون کون سے اعمال ہیں وہ دیکھیں گے ہم کہ جس کی وجہ سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے. اللہ والوں کو اس روز دیدار باری نصیب ہوگا. مومن آمنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے، ان کے چہرے مارے مسرت کے کھلے ہوئے شاداب اور درخشاں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھو گے. دیدار باری تعالیٰ صحیح حدیثوں اور متواتر سندوں سے محدث کے نزدیک ثابت ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا جب مطلع صاف ہو تو کیا سورج یا چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ بولے نہیں. فرمایا رب کو بھی تم اسی طرح دیکھو گی جس طرح آج بدر کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اگر تم سے ہو سکے
کہ صبح کی اور عصر کی نماز سے نہ ہرائے جاؤ تو نہ ہارو، یعنی فجر اور عصر کی نماز کو وقت پر پڑھو اگر تم چاہتے ہو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرو، یعنی ان دونوں نمازوں میں کبھی سستی نہ کرو، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر دو جنتوں کے برتن اور سارا سامان سونے کا ہوگا، اور دو دو جنتوں اور اس کا برتن چاندی کا ہوگا، اور جنت عدن میں دیدار باری کا تعالیٰ کے اور اہل جنت کے درمیان کبریائی ہی کی چادر حائل ہوگی جو رخ باری پر ہوگی۔ اللہ جنت میں اہل جنت سے پوچھیں گے اب میں تمہیں مزید کیا دوں، کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے اے اللہ کیا ہمیں سرخرو نہیں کیا گیا اور جہنم سے نہیں بچا لیا گیا، یعنی سب کچھ تو ہم کو مل گیا اور کیا مانگے؟ پھر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے اور انہیں نعمت دیدار تمام نعمتوں سے پیاری معلوم ہوگی، یہ ہے مزید نعمت۔ پھر آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی ارباب خلوص کے لیے جنت کے ساتھ مزید نعمت کیا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہم انا نسألک لذۃ النظر وجہک والشوق الی لقائک بغیر ضراء فتنۃ مضلۃ ولا مضلہ۔ اللہ قیامت کے میدان میں مومنوں کے سامنے مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے، معلوم ہوا کہ مومنوں کو اللہ کا دیدار جنت میں بھی ہوگا اور میدان محشر میں بھی ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہ۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس دن چہرے کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ نادرہ کا دوسرا معنی کہ چہرے خوبصورت ہوں گے، یہ حسن بصری کا قول ہے۔ تو اس دن لوگ اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ اکرمہ کا قول ہے کہ خوشحال ہوں گے، مسرت ان کے چہرے پر نمایاں ہوگی۔ قیامت کے دن لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ ایمان اور عمل صالح چہروں کی تر و تازگی کا سبب ہوں گے۔ سورہ مطففین میں تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، بے شک نیک لوگوں کے چہروں کی تازگی اس دن نظر آ رہی ہوگی، لوگ پہچان لیں گے کیونکہ نیک اعمال چہروں سے ذلت و سیاہی دور کرنے کا سبب ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو قیامت کے دن چمک بڑھانے کا سبب بنیں گے، تاکہ ہم بھی اپنی دنیا میں اس اعمال کو کر کے اس دن کی چمک کو بڑھانے کی ذریعہ بنے۔ تو نمبر 1 پر ہے وضو کرنا۔ وضو کرنے سے کیا ہے، اس دن چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بنانا چاہے وہ بڑھا لے، یعنی خوب اچھی طرح وضو کرے۔ پھر اسی طرح دوسرا عمل کیا ہے کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی اتنی کثرت کی وجہ سے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں سفید اور چمکدار ہو تو کیا تم ان گھوڑوں کو دوسرے گھوڑوں میں سے پہچان نہیں لوگے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس دن میں میری امت کی پیشانیاں اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا۔ تیسرا قسم ہے اس دن کے چہرے کی چمک بڑھانے کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج یاد رکھنے والوں نے محنت کی تو ہم تک یہ حدیثیں پہنچی نا، نہیں تو ہم کو کیا پتا چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ وہ جو حدیثوں کو سنتے ہیں اور سن کر ایز اٹ از لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی 40 حدیثیں یاد کرائی گئی تھی، اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے، بات کا موقع آئے تو اس کو بیان کیجئے۔ مثلا کوئی کسی کے ایپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو اگر حدیث یاد ہے تو آپ کہو گے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔
اسی طرح بہت ساری 40 حدیثیں یاد کی تو اس کو کوٹ کیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ چوتھا کام کون سا ہوگا کہ جس سے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اللہ کرے ہماری محبت ایسی ہو۔ ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، ذہن نشین کر لو، خوب اچھی طریقے سے محفوظ کر لو، جان لو کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کے بلند مرتبے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے۔ اس پر سب سے آخری میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے ہوں گے، اللہ کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے، ان کو ہم پر واضح کر دیجئے، یعنی ہمیں مزید بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ہم سے بیان کیجئے، ان کا حلیہ ہم سے بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا یہ سوال سن کر بہت خوش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے ان کے لیے نور کا منبر رکھیں گے، ان کے چہرے، ان کے لباس نورانی ہوں گے اور ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 4 صفتیں جو ہم نے پڑھی اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی اس دن چمک رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انشاءاللہ بسم اللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ الہ ربیہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو خوشی ہوگی وہ ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ انسان کو دیکھ کر کوئی یعنی من پسند چیز کو دیکھ کر، کچھ مناظر کو دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اگر دنیا کی چھوٹی حقیر چیز کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار تو بہت بڑی چیز ہے، جو خوشی ہوگی دل کو اتنا ٹھنڈک سے بھر دے گی کہ چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ لیکن ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، بے رونق ہو جائیں گے اور ان سے یعنی ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے بے رونق ہوں گے، منہ بسے ہوئے ہوں گے، ویرانی ان کے چہرے پر چھا رہی ہوگی، سیاہی، جیسے بولتے ہیں نا غم کی وجہ سے چہرہ بھی نظر آتا ہے کہ غمگین ہے، جیسے کسی کے چہرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کچھ ہوا ہے کیا، اتنے چہرے پر سیاہی، حالانکہ کوئی کالا پن نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک محاورہ کہتے ہیں کہ چہرے پر سیاہی کیوں چاہیے یا چہرے پر اندھیرا کیوں ہے، یعنی اس کے غم جو اندر سے اس کے چہرے سے پھوٹ پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی نافرمانوں کا یہ حال ہوگا کہ اس روز نافرمانوں کا رنگ فق ہو جائے گا، یہ پسمردہ، اداس، مرجھائی ہوئے اور بے رونق ہوں گے، انہیں یقین ہوگا کہ ان پر ایک زبردست مصیبت آنے والی ہے جو ان کی کمر توڑ دے گی اور جوڑ جوڑ ہلا دے گی، برائی اور ہلاکت ان کے انتظار میں ہے اور یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور سورہ عبس میں آیت نمبر 38 سے 42، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ غبرہ علیہا ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن بہت سے چہرے درخشاں ہوں گے جن پر مسکراہٹ و مسرت جھلک رہی ہوگی، اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے جو غبار سے ہٹے ہوئے ہوں گے، یہ کافر و بدکار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ آیت نمبر 2 سے 10 تک بیان کیا گیا، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے، جو بیکار عملوں کی تکلیف اٹھاتے رہتے تھے وہ دیکھتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور انہیں سخت گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے بجز کانٹے دار درختوں کے اور کچھ نہ کھانا نہ ہوگا جو نہ جسم کی پرورش کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، اور اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنے عملوں سے خوش ہوں گے اور بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔
यौम तबियद्दु वुजूह अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, यौम तस्वद्दु वुजूह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। फिर आगे की जो आयत है वो मौत की है कि छोटी कयामत आ गई, यानी मौत। अब मौत का मंजर, मौत से कैसे गुजरे, ये सारी चीजें। कल्ला इदा बलगतित तराकी वकील मन राक वदन्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिन मसाक़। हरगिज नहीं, जब जान हलक को पहुंच जाएगी। यहाँ मरने का मंजर बताया जा रहा है कि मौत कैसे आती है। कहते हैं कि सबसे पहले पाँव से जान निकलती है, पाँव ठंडे होने लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, इंसान हरकत नहीं कर सकता। फिर जिस्म से रूह निकलकर हलक में अटक जाती है, फिर गरगरा होता है और फिर रूह जिस्म से रुखसत हो जाती है। मोमिन की रूह ऐसी निकलती है जैसे मश्क का मुंह खोल दिया जाए और पानी बह जाए, लेकिन काफिर की रूह शिद्दत के साथ निकलती है जैसे कांटों वाली टहनी की रेशम के साथ लिपट जाए, इसको निकालते वक्त सारा रेशम तार तार हो जाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाह, मैं तौफीक चाहता हूँ आपसे कि मौत की सख्ती और उसके हौलनाकी से पनाह में आता हूँ। गर्दन के करीब सीने और हलक के दरमियान की हड्डी को तराकी कहते हैं। जैसे दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, युद्रिकुमुल मौता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौता वलौ कुंता फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्योंकि अरब के यहाँ का इलाज क्या था? झाड़ फूक कराना। तो यहाँ पर भी ये कि वकीला मन राक, और कहा जाएगा है कोई दम झाड़ फूक करने वाला। रुकिया कहते हैं, दम झाड़ फूक को कहते हैं। तो अब सारी दवा इलाज बेकार हो गया, किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई तदबीर अब बचा नहीं सकती। अब तक बहुत इलाज हुआ, बहुत दफा चांस मिला कि अपने रब की तरफ पलटो, बहुत दफा बच भी गए, मौत आते आते टल गई, लेकिन अब नहीं टल रही है। क्योंकि अब जान क्या है, हलक तक पहुंच चुकी है, गरगरे की तो कैफियत तारी हो गई है। ऐसी कैफियत देख के वो समझ लेता है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। मरने वाला टकटकी बन जाती है। लोग आसपास सब समझ रहे होते हैं कि वो देख रहा है, मगर उसकी बीनाई चूंकि खत्म हो जाती है, यानी उसकी आंख अब वो मंजर देख रही है जो अगली उसकी जिंदगी में आने वाला है। हलक से भी एक कतरा पानी भी नहीं उतरता, क्योंकि उसका रिस्क जो है वहां तक लिखा था, जहां तक उसने खा लिया और पी लिया, अब वो हलक से नीचे नहीं जा रहा है। इसीलिए तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब तौबा भी कबूल नहीं की जा रही है। वल्तफ़त साक बिस्साक, पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, टांगे बेहिस हो हरकत, जान निकल गई तो मिली हुई पड़ी रहेगी, और मरने के बाद भी उसकी टांगे मिलाकर जोड़ दी जाती है। कुल्लु नफ्सिन जायकातिल मौत इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक। आज तेरे रब की तरफ जाने का दिन आ गया, आज वापसी का दिन है, वो दिन जिसके बारे में तुझे सुनना अच्छा नहीं लगता था। आगे ये है कि क्या सजा उसकी होगी, यानी क्यों उसके साथ ये मामला होगा, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मौत की हकीकत को देखते हैं कि मौत दरअसल है क्या चीज, कि जिससे इंसान भागता है और जो आने ही वाली है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सकरात का बयान है, जब रूह खींचकर सीने में आ जाती है, तो उस वक्त की नजाकत मरने वाला ही जानता है। तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उस वक्त भी हमें तौहीद पर कायम रखे। मोहित के लिए दुनिया कुछ भी नहीं है, अगर छूट रही है तो मुबारक हो, राहत की घड़ियां आ गई, अब आराम ही आराम है। यानी तौहीद वाला जो अल्लाह की रजा, जो जैसे है ना, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाह, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलने को, तो वो पसंदीदा हालत में जा रहा होता है, तो बड़ी खुशी खुशी अपनी जान के निकलने का वो मंजर देख रहा होता है। उस वक्त का आना यकीनी है जब तेरी रूह रग रग से खींच कर हलक में आकर अटक जाएगी। जैसे सूरह वाक़िया आयत नंबर 83 से 87 में, फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम, फिर जब रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी और तुम उस वक्त हसरत भरी निगाहों से तक रहे होगे, और हम बनिस्बत तुम्हारे मरने से ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम देखते नहीं। फिर अगर तुम्हें बदला दिया जाने वाला नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा रूह लौटा कर तो दिखाओ। है कोई तबीब जो मरने न दे और बचा ले तुमको? यानी पिंडली से पिंडली मिल जाएगी, यानी आखिरत और दुनिया दोनों मिल जाती है उस वक्त। एक तो पिंडली से पिंडली यानी बेजान हो गई, तो क्या दोनों एक दूसरे से लिपट गई।
दूसरी ये क्या है, पिंडली से पिंडली मिलना, यानी दुनिया और आखिरत दोनों को जोड़ दिया गया। दुनिया की आखिरी घड़ी और आखिरत की पहली घड़ी, जिसकी वजह से हसरत गम पर गम बढ़ जाता है। मगर जिस पर रहमान अपना फजलो करम फरमाए, या खुद शिद्दत मौत से मरने वाले की टांग पर टांग चढ़ जाती है, या टांगों से भी जान निकल जाती है और टांगे मरने वाले को उठा नहीं सकती। यही वो टांगे थी जिनसे कभी भागा भागा फिरा फिरा करता था, या कफन में दोनों टांगे मिलाकर लपेट दी जाती हैं, या दो काम जमा हो जाते हैं। इधर उसके घर वाले नहला धुलाकर कब्र में उतार रहे होते हैं, और उधर फरिश्ते रूह को लेकर आसमान पर चढ़ रहे होते हैं। यानी अब कहीं जाना नहीं है, अपने रब के पास ही जाना है। जब फरिश्ते रूह लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे को जमीन में ही लौटा दो, मैंने उसे मिट्टी से ही पैदा किया, उसी में लौटा दूंगा और दूसरी बार इसी से पैदा करूंगा। जैसा कि बरा बिन आजिब वाली लंबी हदीस में है कि, और सूरह अनाम आयत नंबर 61 में, वहुवल काहिरु फौका इबादिही, अल्लाह ही अपने बंदों पर गालिब है, वही तुम्हारे पास निगरानी के लिए फरिश्ते भेजते हैं। फिर जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे फरिश्ते उसे फौत कर देते हैं, और वो कोई कोई कमी नहीं करते। फिर सब अपने अपने सच्चे आका की तरफ लौटाए जाते हैं। याद रखो, इसी का हुक्म जारी है और वो जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। लम्हा हसीबना हिसाब ही यसीरा या रब। तो की हकीकत दरअसल है क्या, कि जब मौत आएगी तो यकीन जानिए कि कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस दुनिया के सब काम काज वैसे ही जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारिसों की तरफ चला जाएगा, आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के साथ ही सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम है। मैयत कब जाएगी, मैयत को कब नहलाया जाएगा, मैयत को कब कफनाया जाएगा, मैयत मैयत मैयत, नाम गया गया। लोग कहेंगे कि मैयत, डेड बॉडी कहाँ है। जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त होगा तो कहा जाएगा जनाजे को लाओ, जब दफन करने का वक्त होगा तो कहा जाएगा कि मैयत को करीब कर दो। इसीलिए माल, हस्ब नस्ब और मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर हसीन है, जहाँ हमें हमेशा के लिए जाना है, वो किस कदर अजीम है। और आप पर गम करने वालों की 3 अक़साम होगी। नंबर 1, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे, हाय मिस्किन, अल्लाह इस पर रहम करे कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों में अपने हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। यानी आपको भूल चुके होंगे कि क्या कभी आप उनके साथ बैठकर इस तरह महफिलें जमाते थे। तीसरे किस्म के वो लोग होंगे आपके घर के अफराद, जिन पर गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कम से कम 1 साल तक गम करेंगे, और उसके बाद वो आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। कब याद करेंगे, मैयत का 10वां है आज, मैयत का 20वां है आज, मैयत का 40वां है आज, मैयत की बरसी है आज, बस यही उनकी याद है। जबकि जो हदीस से साबित ही नहीं है याद करना। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो चुकी होगी, और वो है आखिरत, जिसको आपको अकेले झेलना है। ये पीछे जो भी कर रहे हैं, अब इसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, और आपसे छिन जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपके अपने मकान और महल्लात। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएंगे। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रहेगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है, जो साथ में जाने वाले हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के 3 साथी होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो क्या होता है कि वहीं छूट जाता है, दूसरा जो होता है उसकी कब्र तक जाता है फिर वापस आ जाता है, तीसरा जो असल साथी होता है वो उसके साथ कब्र में जाता है, उसके अंदर तक उसके साथ जाता है। तो जो साथ में जाने वाला है उसके लिए तैयारी की कोशिश करना, ये हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है। इसलिए हम सबको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और तवज्जो देने के लिए क्या है, क्योंकि फला सद्दका वला सल्ला आगे जो आ रहा है, फराइज की पाबंदी, नवाफिल की कसरत, पोशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज, अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आना, हर वो नेकी और खैर के काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के, उसके करने के लिए भाग दौड़ करना। शायद कि निजात हो जाए, मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए
تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کی تمنا کرے گا وہ صدقہ کرنا ہے. سورہ منافقون آیت نمبر 10. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ذرا نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں عمرہ کر لوں یا حج کر لوں. علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات آج کرنا ہے، روز کرنا ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرنا ہے. تو موت کے جو علامتیں ہیں وہ 6 قسم کی ہیں جو موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. پہلا مرحلہ ہے یوم الموت. یوم الموت کہلاتا ہے یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ زمین پر جائے اور انسانی روح کو قبض کرے تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے. بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. جو جا رہا ہے دنیا سے اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. دوسرا مرحلہ ہے روح کا تدریجی طور پر نکلنا. یہ وہ مرحلہ ہے پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتی ہے روح نکلنا، آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں سے، پھر گھٹنوں سے، پھر پیٹ سے، پھر ناف سے، پھر سینے سے گزرتی ہوئی یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچ کر رک جاتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ. اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا، یعنی بالکل اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے. تیسرا مرحلہ ہے ترقی کا مرحلہ، یعنی قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے 29. ترقی کہتے ہیں ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے. وقیل من راق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچنے کی امید رکھتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہوتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے حلقوم کا. یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ابھی فرشتے ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں نا، لیکن قیامت آئے گی یا موت آ جائے گی تو کیا ہے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. جیسے کہ سورہ قاف آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 83 to 85 فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہوتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 میں وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور کہو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے، یعنی موت کے وقت جیسے ہے نا. دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان من المس کہ موت کے وقت وہ مجھے چھوئے بھی. پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے. یعنی اگر ایک فرشتہ بالکل آسانی سے روح اس کی قبض کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ میرے ساتھ آگے رحمت کا معاملہ ہونے والا ہے، اور اگر کھینچ کر روح نکالی جا رہی ہے یا عذاب کا فرشتہ آ گیا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 27 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں.
اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کی طرف میں داخل ہو جا. چھٹا مرحلہ جو موت کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخری مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل چکی ہوتی ہے. اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 99 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ قائلوها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں نیک عمل کروں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک. یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید ہے. ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر لیا. اب بربادی کی طرف جانے کے لیے کون پسند کرے گا کہ وہ بربادی کی طرف جائے؟ لہذا لوگ ڈرتے ہیں موت سے. اسی لیے اچھے حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور موت کو یاد کرنے کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم احسن دنیا التي هو عصمت عمری واحسن دنیا التي فيها معاشی واحسن آخرت التي فيها معادی وجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہ موت کو تمام شر سے ہماری بچا کر راحت کا سبب بنانا. اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ چونکہ چند آیتیں ہیں اور ہمارے پاس ہے 10 منٹ، تو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سورے کو. الا ربی کا فلا صدقہ ولا صلی، کیوں یہ سزا ہو رہی ہے اس کو، کیوں روح اتنی مشکل سے اس کی قبض ہو رہی ہے؟ مگر اس نے سچ نہ مانا، اس کو کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ اس دنیا کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ اس کو ہمیشہ ہی یہی رہنا ہے، اس لیے وہ نماز کی کبھی پرواہ نہیں کرتا تھا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، نماز کے وقت سویا رہتا تھا، دنیا کے کاموں میں مشغول رہا، بہانے کر کر کے ٹالتا رہا. دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آخرت کا نقصان ہو جائے. میں اگر دیر سے پہنچوں گا، نماز پڑھوں گا، وقت وہ روز غائب رہوں گا ڈیوٹی سے تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے کہ وہ فلا صدقہ، اگر اس کو یقین ہوتا تو وہ کیسے بھی کر کے اس کو ترجیح دیتا اپنی دنیاوی چیز پر. تو ان کافروں کا بیان ہے کہ جو دنیا میں دل سے حق کے اور جسموں سے عملوں کے چور تھے، جن کا نہ باطن اچھا تھا نہ ظاہر، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نہ حق پر ایمان لائے نہ نماز پڑھی. ہاں، حق کو جھٹلانے میں دلیر تھے اور عملوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے. ان بےہودگیوں کے باوجود اکڑتا اور اتراتا ہوا گھر پہنچ جاتا تھا، جیسے کہ سورہ مطففین میں وَإِذَا انقلبوا أَهْلِهِمْ فَتَنْقَلَبُوا، جب یہ گھر جاتے تو دل لگی کرتے ہوئے جایا کرتے تھے. سورہ انشقاق میں إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس کا گمان تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّعُ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا انسان نے، یعنی افسوس ہے اس پر، لیکن اس نے تو جھٹلا دیا اور منہ موڑ کر چلا گیا سچ کو، حق کو، موت کو، آخرت کو، حساب کتاب کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا اور منہ پھیر کر بے نیازی سے چلا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں اتری ہے. واللہ اعلم بالصواب. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا، اپنوں کے پاس چلا گیا. یعنی جب اس کے پاس حق رکھا گیا، نیکی کی بات رکھی گئی تو اس نے پرواہ ہی نہیں کی، جان کی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی طرز عمل نہیں بدلا، جیسے اکڑتا ہوا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا. کیونکہ مصیبت ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، انسان سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اولا لکا فاولا، وہی سے اولا ہے
یعنی افسوس، خرابی، ہلاکت، تباہی، بربادی، ڈانٹ اور دھمکی، 4 مرتبہ الفاظ ہی استعمال ہوئے. افسوس تجھ پر، تیرا برا ہو، تیری تباہی ہو، ہلاکت ہو، تجھے نہیں یاد تھا تجھے مرنا ہے، تو بھول گیا تھا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان نے یہ سمجھا تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑا دیا جائے گا، بیکار پیدا کیا گیا اس کے. ابل سدا اس اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے جو یوں ہی پھر رہا ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، بے مقصد، بے مہار، آوارہ، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو. تو انسان بھی خود کو یہی سمجھتا رہا کہ اس کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیے، صرف کھانے پینے، سونے، مزے کرنے، عیش و عشرت کے لیے. غافل سادی وہ اونٹنی جو اپنی چال میں کھلے قدم رکھ کر چلے. علم یکن نطفۃ من منی یمنا، اتنا اکڑتا کیوں ہے یہ انسان؟ کیا یہ اپنی پیدائش کی حقیقت کو نہیں جانتا؟ یہ تھا کیا چیز؟ اس گندے پانی کا ایک نقطہ، ایک ڈراپ جو ٹپکایا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں. اللہ نے کیسے اس کی پرورش کی. تم مکان علاقۃ فخلق فسوا، پھر جمع ہوا خون کا لوتھڑا نہ تھا. انسان سوچے تو صحیح، وہ تھا کیا؟ کس نے بنایا اس کو؟ یہ شکل کس نے دی؟ پھر جسم بنا کر، اچھی شکل و صورت کا بنا کر عقل و سمجھ دی، جس کی وجہ سے یہ خود کو بڑا سمجھتا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، جس نے یہ سب کچھ دیا، مرد اور عورت کے جوڑے بنا کر اس دنیا کی آبادی کو بڑھایا. جس نے یہ سب کچھ دیا، کیا وہ واپس بلا کر پوچھیں گے نہیں کہ کیوں دیا تھا میں نے، اور جو میں نے دیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہڈیاں نہ جمع کر سکیں گے؟ اور اس آیت کا جواب یہ ہے کہ پاک ہے. یعنی ابھی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کہ جب سورہ ختم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے. تو یہاں پر اس کا یہی بتایا گیا، یعنی کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یا مطلق العنان چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دنیا میں مطلق العنان اور قبر میں دوبارہ زندہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. دنیا میں بھی اس کے منہ میں شرع کی لگام ڈالی گئی تھی، اور آخرت میں بھی جواب دہی کے لیے دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ زندگی بعد الموت برحق ہے. جو جاہل اسے نہیں مانتے، اللہ ان کی اس آیت میں تردید فرما رہے. اسی وجہ سے اس نے ابتدائی زندگی سے زندگی بعد الموت پر استدلال کیا. یعنی انسان حقیر پانی کا کمزور نطفہ ہے جو پشت سے رحم میں ڈالا گیا. اس میں نہ زندگی تھی اور نہ کوئی حقیقت. پھر اللہ نے اسی قطرے کو خون، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس سے شکل و صورت والا پتلا بنا دیا. پھر اس میں روح پھونکی اور صحیح سالم انسان بنا کر مرد یا عورت کی صورت میں دنیا میں بھیج دیا. پھر جس قدرت والے بے مثال کاریگر نے ایک پانی کے قطرے سے ایک سروقت جتنا جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا صحیح سالم انسان بنا دیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے فنا کر کے پھر دوبارہ مقررہ وقت پر پیدا کر دے؟ جب اس نے ایک بے بنیاد چیز کو انسان بنا دیا تو انسان کو فنا کر کے دوبارہ بنا دینا تو بدرجہ اولا آسان ہے. جیسے سورہ روم آیت نمبر 27 میں وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پیدائش کی ابتدا کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کریں گے، اور دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے. ایک صاحب نے اپنے گھر کی چھت پر قرآن پاک بآواز بلند کر رہے تھے. جب انہوں نے آیت یہ والی پڑھی، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى پڑھی، تو فرمایا سبحانک اللہم فبلا، اے اللہ آپ کمی سے پاک ہے اور آپ ضرور قادر ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے. اگر صحابی کا نام معلوم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سورہ 3 کے ختم پر بھی یہی ہے، جیسے وہاں پر ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اس کے جواب میں کیا ہے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اور سورہ قیامت کے ختم پر بلا، اور مرسلات کے ختم پر آمنا باللہ. کیونکہ سورہ مرسلات جہاں ختم ہو رہی وہاں دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامت ختم فرماتے تو سبحانک اللہ فبلا پڑھتے. ابن عباس سے سبحانک فبلا آیا ہے، یعنی سبحانک اللہم فبلا بھی ہے اور سبحانک بلا، کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں. تو یہ تھی سورہ قیامت. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہاں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں سے درگزر کرے، اور ہمارے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے، اس کو ہم کو سنبھالنے والا بھی بنائے،
اور مزید آخرت کے لیے فلا صدقہ ولا صلی میں سے نہ بنائے، بلکہ ہم تصدیق بھی کریں آخرت کی، اور اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور اس کے لیے وہ سارے خیر کے اعمال کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جس کے ذریعے سے موت بھی آسان ہو، اور جس کے ذریعے قبر کی زندگی بھی آسان ہو، اور جس کے ذریعے سے آخرت بھی آسان ہو، اور اپنے رب کا دیدار بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔